قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ دوسرا ہیرو قاسم سوری کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی، اور آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ رپورٹ جو بیرسٹر سلمان صفدر نے، جو معاون خصوصی بن کر اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے اور ان تمام سہولیات کا جائزہ لینے گئے تھے اور ان کی بیرک تک گئے تھے، انہوں نے جو کل رپورٹ جمع کرائی تھی، آج وہ سپریم کورٹ نے پیش کر دی ہے۔ تو میں اس کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خانم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی پریس ٹاک کی ہے، جس کے اندر تفتیش کا اظہار کیا ہے کہ جو ناقص صورتحال رہی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سنگین جرم ہے، جس طریقے سے علاج نہیں کرایا گیا عمران خان صاحب کی آنکھ کا اور جان بوجھ کر اس میں تاخیر کی گئی، تو یہ ایک پورا پاکستان پریشانی کی حالت میں ہے کہ پاکستان کا جو مقبول ترین لیڈر ہے، جو جھوٹے مقدمات میں انہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے، تو وہ کس طرح جیل میں رہ رہے ہیں، ان کے خاندان کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا، وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا، پارٹی لیڈران کو نہیں ملنے دیا جاتا، رات کے اندھیرے میں چپکے سے ان کو پمز اسپتال لے کر گئے ہیں، وہاں پہ ان کی آنکھ کا پروسیجر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ معلومات جو ہے وہ ان کے خاندان تک اور پورے پاکستان تک آئیں کہ ان کا تو پروسیجر بھی ہو گیا ہے۔ اب جب پریشر بڑھا، اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے جب وہ اقوام متحدہ کا وفد بھی آیا ہوا تھا، تو اس کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ معاون خصوصی بنایا گیا بیرسٹر صفدر سلمان کو، جو کہ عمران خان کے ذاتی وکیل بھی ہیں اور ان کی طرف سے کیسز میں بھی پیش ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے وہ ملنے نہیں گئے تھے، وہ صرف سپریم کورٹ کے معاون خصوصی کے حیثیت سے وہاں پہ ملنے گئے، اور واپسی پہ جو انہوں نے رپورٹ جمع کی وہ آج شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ تو 8 صفحات پر مشتمل عمران خان کی صحت سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان بار بار بتاتے رہے کہ میری آنکھ کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو جس آنکھ میں مسئلہ ہے، اس آنکھ سے صرف 15% نظر آ رہا ہے، 85% آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، اور اس ضائع جو ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ گرمیوں میں سیل میں شدید حبس ہو جاتی ہے، اتنے مچھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، نہ ٹھیک سے آرام کر پاتا ہوں نہ سو پاتا ہوں، عمران خان نے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے۔ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 45 منٹ جو ہے اکیلے عمران خان صاحب اس ٹائم بیرک میں نہیں تھے، جب ان کی بیرک کا جائزہ لینے کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر گئے تھے، وہ اکیلے گئے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ 45 منٹ میں پورے ان کی بیرک کا، ان کے واش روم کا، اور وہ پورا جائزہ لیا کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس کمرے کے اندر۔ عمران خان متعدد مقدمات میں گرفتار رہے۔ انہوں نے بتایا پہلے 2 ماہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں رہے، پھر اکتوبر 2023 میں اڈیالہ جیل منتقل ہوئے، جہاں اب تک وہ مقیم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہی مخصوص حصے میں وہ رہ رہے ہیں، تقریباً 2 سال 4 ماہ سے تنہائی میں قید ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے خود بتایا۔ اپنی تیزی سے کم ہوتی بینائی کا معاملہ اٹھایا، جو گزشتہ 3 ماہ میں شدید متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کا تبادلہ 16 جنوری 2026 کو ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ ساجد بیگ تعینات ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مطابق 2026 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 بالکل صحیح تھی۔ اس کے بعد دھندلاہٹ شروع ہو گئی اور آنکھ میں کمزوری شروع ہوئی۔ بعد میں اچانک دائیں آنکھ کی مکمل بینائی چلی گئی۔ یہ اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ سلمان صفدر نے بتایا کہ آنکھ کی تکلیف میں عمران خان صاحب نظر آئے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور بار بار ٹیشو پیپر استعمال کر رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق عمران خان اس وقت ڈاکٹر محمد عارف پمس کے زیر علاج ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ بلڈ پریشر اور آکسیجن لیول چیک کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں دی انہوں نے۔
انہوں نے جو سپریم کورٹ میں بھی جو پیش کیا اس کے ساتھ رپورٹ نہیں ہے کہ کیا بلڈ پریشر ہوتا ہے اور کیا ان کا آکسیجن کا لیول ہوتا ہے، یہ صرف بتایا گیا ہے۔ عمران خان کی ایک میڈیکل رپورٹ فراہم کی گئی جس پر ڈاکٹر رانا عمران سکندر کے دستخط تھے، مگر اس میں مکمل تفصیلات ہی شامل نہیں تھی۔ عمران خان نے بتایا کہ عمر کی پیش نظر انہیں باقاعدہ خون کے ٹیسٹ اور معالجین ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم تک رسائی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ ان کے 25 سال سے ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، جو شوکت خانم اسپتال کے اہم ڈاکٹر ہیں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کے زیر علاج رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی جو میرے اپنے ڈاکٹر ہیں۔ تقریباً 3 ماہ تک صرف آئی ڈراپس دیے گئے جس سے کوئی بہتری نہیں آئی اور بالآخر دائیں آنکھ کی بینائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 73 سال کی عمر کے باوجود گزشتہ 2 برسوں میں دانتوں کے معائنے یا علاج کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، حالانکہ انہوں نے متعدد بار اس کا جو ہے وہ درخواست کی کہ میرے لیے جو ہے وہ ڈینٹسٹ جو میرے اپنے ہیں ان کو بھیجا جائے یا کسی بھی اچھے ڈینٹسٹ کو بھیجا جائے، لیکن ان کا دانتوں کا معائنہ ہی نہیں کیا گیا۔ 73 سال کی عمر ہے، اس کے باوجود اس عمر میں ہر ایک کے جو ہے دانتوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سیل کے اندر کوئی الماری موجود نہیں تھی، جس کے نتیجے میں عمران خان کے زیادہ تر کپڑے 5 ہینگرز پر لٹکائے گئے تھے۔ معائنے کے دوران سیل میں موجود کرسی غیر آرام دہ پائی گئی۔ سیل کے معائنے کے دوران بتایا گیا کہ بستر پہ ایک سنگل میٹ بیڈ کا گدا وہاں پہ ہے، 4 تکیے اور 2 کمبل موجود تھے، اور جب انہوں نے جو معائنہ کیا تو اس میں پتہ چلا کہ ان کے پاس جو ہے 5 جوڑے اسپورٹس کے جو جوگرز ہوتے ہیں شوز، وہ بھی بیڈ کے نیچے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ میں اپنی بتایا۔ اس کے بعد سیل کے فرش پر سرمئی رنگ کا قالین نما میٹ موجود تھا۔ سلمان صفدر نے عمران خان کی ذاتی استعمال کی اشیاء اور سامان کا مشاہدہ کیا، جس میں جائے نماز، تسبیح، 2 تولیے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ 100 کے قریب کتابیں ایک میز پر رکھی ہوئی تھیں، جس کے ساتھ 2 لپٹے ہوئے سیب، 2 ڈمبل، ورزش کرنے کے لیے جو 2 ڈمبل ہوتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں ٹیشو پیپر کا ڈبہ تھا اور ماؤتھ واش اور ایئر فریشنر، شیونگ جیل اور شیونگ کٹ وہاں پہ جو ہے وہ صرف پڑی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو ان کا بیت الخلاء ہے، جس کو ہم واش روم بھی کہتے ہیں، باتھ روم بھی کہتے ہیں، وہ صرف 4 بائی 4.5 فٹ کا تھا، اور اس کی جو دیوار کی اونچائی تھی وہ 5 فٹ کی تھی، اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ وہیں پہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ بیت الخلاء کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور نہانے کے طور پہ بھی، اس کی کوئی چھت ہی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ گرمیوں میں، سردیوں میں وہ چھت کے بغیر ہے، تو وہاں پہ بھی جو واش روم اور اس کے دروازے کے پاس بھی کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کتنا اذیت دینے والا آپ سوچیں کہ طریقہ کار ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، لیکن اس کو جو واش روم استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے وہ بھی اس کی کوئی چھت ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی ایگزاسٹ نہیں ہے، اور وہ ہوا بھی حبس ہوتا ہے وہاں پہ اور اس کی اسمیل آتی ہے۔ تو آپ سوچیں مکھیاں، مچھر تنگ کرتے ہیں گرمیوں میں، وہ سو سے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کس طرح کی ایک اذیت والی جگہ پہ انہیں رکھا ہوا ہے، یہ آپ خود اس کا اندازہ کریں میرے پاکستانیوں۔ ہواداری کے حوالے سے کہ ہوا کے جو سسٹم ہے وہاں پہ موجود 2 فٹ کے 2 روشن دان موجود ہیں جو چھت کے مخالف سروں پر واقع ہیں، جس سے کراس وینٹیلیشن ہوتا ہے۔ تاہم سیل کے اندر بیت الخلاء ہونے کے باوجود کوئی ایگزاسٹ سسٹم نصب بھی نہیں کیا ہوا۔ داخلی دروازہ جو ہے وہ لوہے کی سلاخوں کا دروازہ ہے، اس کے اوپر پلاسٹک جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا ہے، دروازے کے اوپر شیٹ لگائی ہوئی ہے۔ بیرسٹر صفدر نے عمران خان کی جیل کی موجودہ صورتحال سے جو پردہ اٹھایا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیل جو ہے وہ ICRC جو یورپ کی کونسل ہے، ان کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا اور اس کے معیار سے ناکافی ہے۔ مطلب جو انٹرنیشنل جو میرٹ ہے، جو یورپی یونین کا جو میرٹ ہے، جس طرح کے قیدی کو جو سہولات دینی چاہیے ایک عام قیدی کو، تو وہ اس کے معیار پہ بھی پورا نہیں آتا، بین الاقوامی معیار پہ پورا نہیں آ رہا۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح ان کو اذیت دینے کے لیے ایسی گندی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیڈ ہے اور وہاں پہ کرسی بھی آرام دہ نہیں ہے جس پہ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں یا وہ کتابیں پڑھ سکیں۔ اور سیل کے اندر انہوں نے بتایا کہ سردیوں کے لیے کوئی گرمی کا انتظام ہی نہیں ہے، اور گرمیوں میں کوئی سردی کا AC کا یا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ ٹھہری ہوئی ہوا اکثر بدبو اور کیڑوں کی افزائش پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہوا کا مناسب بہاؤ
موسمیاتی کنٹرول نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر عمران خان کو مبینہ طور پر متلی اور وزن میں کمی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر شدید گرمی کے دنوں میں ناکافی خوراک اور گندے پانی کی وجہ سے شدید الٹیاں بھی ہوئیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے حالات ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو معاون خصوصی بنا کر سپریم کورٹ نے ایسے ہی نہیں بھیجا، اقوام متحدہ کا وفد آیا ہوا تھا، اس کے پریشر میں یہ بھیجا ہے، اور صرف آپ سوچیں کہ وہ ذاتی وکیل کی حیثیت سے بھی نہیں گئے، سپریم کورٹ کے معاون کی حیثیت سے گئے ہیں۔ تو عسکری ٹاؤٹوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر شوشہ شروع کر دیا کہ وہ تو ڈیل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ اپنے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان ایک حقیقی آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو اور حقیقی جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے، یہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ جو سیاہ رات ہے ظلم کی، اس کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلو اور پاکستان کے فیصلے خود کرنے کے لیے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ سوچیں وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی بشرا بی بی جیل کے اندر ہیں، اہلیہ جیل کے اندر ہیں، کتنے ہمارے کارکنان شہید ہو چکے ہیں، جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، کاروبار تباہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ابھی آپ بتائیں کہ یہ جو آنکھ کی بینائی کا جو مسئلہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس وجہ سے جو ہے وہ جان بوجھ کر 3 ماہ تک عام آئی کے ڈراپس دیے گئے، ان کو جو ہے وہ نہیں ڈاکٹروں سے ملایا گیا۔ اب بھی جو رپورٹ میں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ان کی فیملی سے نہیں ملایا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ ناانصافی ہے کہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہوئے کہ ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نہیں ملایا جائے گا ان کی فیملی کے ساتھ۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ علیمہ خانم کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ ان کو کل عدالت میں گرفتار کر کے لایا جائے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف فہیم خان، علی زمان، وسیم زمان کو جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اتنا شدید جسمانی تشدد ان پر کیا گیا، اور ہمارے کارکنوں پر MNA رہ چکے ہیں، اور ایک جو ہے وہ وکیل ہیں۔ تو اتنے خوف کی فضا پھیلائی ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ عاصم منیر جو ہے، جس نے عاصم لا لگایا ہوا عمران خان کہتے ہیں، یہ خوفزدہ ہے، بزدل ہے، عمران خان سے ڈرتا ہے۔ جو عسکری ٹاؤٹ ہیں انہوں نے خود کل کہا ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا پھر تو یہ سارا سسٹم گر جائے گا، اور عمران خان ایک دفعہ جب آ کے بولے گا تو پورا پاکستان اس کی بات سنے گا۔ یہ سہیل وڑائچ عسکری ٹاؤٹ نے کہا ہے، آپ خود سوچیں۔ تو یہ سب جو ہے پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنید اکبر نے بھی یہ بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ صوبائی صدر ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد تمام اضلاع کے اندر جو پریس کلب ہیں اس کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم صرف مظاہرے کریں، احتجاج کریں، اب سچ مچ کا لائے عمل ہونا چاہیے، ایک ایسا لائے عمل کہ ہم جو ہے وہ نکلیں باہر، عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور جب تک عمران خان کی صحت کے حوالے سے پتہ نہیں چل جاتا، اور جب تک ان جھوٹے مقدمات سے عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی کان سے جوں نہیں رینگے گی، یہ اسی طرح جو ہے وہ عمران خان کو اندر رکھیں گے۔ یہ خوفزدہ ہیں، یہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، یہ اس کی بیان باہر نہیں آ جائے، کوئی ایکس پہ پیغام عمران خان کا نہیں آ جائے، پوری دنیا میں مظاہرے شروع نہیں ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آج جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے، اور میٹنگ میں بھی جس طرح کے میرے جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے بھی جذبات ہوں گے، اور قومی اسمبلی کے اندر جس طرح جنید اکبر نے کہا ہے کہ بیٹھ کے کیا فائدہ ہے، قومی اسمبلی کیا کر رہی ہے؟ عمران خان جو ہے وہ بیمار ہیں شدید، 85% ان کی آنکھ ضائع کر دی ہے، اور جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو بیٹھا ہوا ہے وہ عبدالغفور انجم جو اس سے پہلے تھا، یہ عبدالغفور انجم کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول جو ہے وہ عاصم منیر کا ایک کرنل کرتا ہے۔ تو کرنل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ عاصم منیر کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو عاصم منیر لا لگا ہوا ہے میرے پاکستانیوں، یہ دیکھیں آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا سرحدوں کی حفاظت کرے، اپنی فوج
کی کمانڈ کرے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے عدلیہ کو بھی کنٹرول کرے, بلیک میل کرے, وہ پارلیمان کو بھی بلیک میل کر دے, وہ کسی کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنا کے اس کو سزا دے دے, اس کو جیل میں بند کر دے, اور پھر کہے کہ تم جو ہے وہ نواز شریف بن جاؤ, تم جو ہے وہ جھک جاؤ میرے آگے, تم جو ہے وہ معافی بھی مانگو, تم جو ہے وہ 2 سال اگر میں کہوں گا تم نے چپ کر کے اپنے گھر میں رہنا ہے یا تم ملک سے بدر ہو جاؤ. تو عمران خان ایک بھی شرط نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی جیل میں رہوں گا, مقابلہ کروں گا, میں اپنی قوم کو جگاؤں گا اور میں یہ غلامی قبول نہیں کروں گا. تو میرے پاکستانیوں, ایک طرف آپ سوچیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, ایک طرف یہ بزدل جو ہیں وہ کس نیچ حرکات پہ آئے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, اور آپ ان کا انجام دیکھو. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کا کیا آخری انجام ہوا. ابھی 2 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ باجوہ جو ہے وہ بھی واش روم میں گر گئے اور ان کی حالت بہت خراب ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی جو ہے جو ناخدا بنے ہوتے تھے, آرمی چیف بنے ہوتے تھے, جو جنہوں نے جو ہے وہ باجوہ نے جو ہے عمران خان کی کمر میں چھرا کھوپا ہماری حکومت میں, چلتی ہوئی حکومت پہ, اور پاکستان کی معیشت گر گئی. آج پاکستان میں بے روزگاری پھیل گئی ہے, آج پاکستان کے اندر نوجوانوں کو مستقبل نظر نہیں آ رہا, رول آف لا نہیں ہے, عدالتیں جو ہے وہ فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے نہیں دے سکتی ہیں, پارلیمان کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف استثناء کی عاصم منیر کی جو ہے وہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح کا پاکستان ہے؟ اس پاکستان میں ہم سب کو اپنا اپنا حق, اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, اور یہ پاکستان اس طرح آزاد نہیں ہوگا. عمران خان نے بھی کئی دفعہ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے, اور اب وہ وقت نہیں رہا کہ میں اور آپ جو ہے وہ کوئی صرف جمعے کے بعد نماز کے مظاہرہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اس طرح کا اقدام لینا پڑے گا کہ پورا پاکستان اکٹھا اور پورا پاکستان احتجاج کرے, اور اس وقت تک احتجاج کرے جب تک یہ جو ہے یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ختم نہیں ہوتی, اور یہ عاصم منیر اپنا عاصم لا اس کا ختم نہیں ہوتا, اور عمران خان جس کو پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے, جب تک وہ جو ہے عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے, تو جب تک جو ہے وہ پوری تنظیم کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ وہ کام کریں, وہ اب جو کال عمران خان دینا چاہ رہے تھے اس کال کی طرف آئیں, اور اس کال پر عمل کرتے ہوئے وہ اب اقدامات ہمیں کرنے چاہیے, وہ پالیسی بنانی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے یہ حکومت کو ایسا دھکا جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے اور اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں حقیقی آزادی آ سکے. میرے پاکستانیوں, انتہائی شرمناک اور اذیتناک بات ہے ہم سب کے لیے کہ وہ شخص عمران خان جس نے پاکستان کو 3 شوکت خانم ہسپتال دیے جہاں پہ 75% غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے, وہ شخص آج خود جو ہے وہ بیمار ہے, اس کی آنکھ میں تکلیف ہے اور اس کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ نظام کیسا نظام ہے؟ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ کس طرح کا رول آف لا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کس طرح کی عاصم منیر کی رجیم ہے, اور یہ کس طرح کی کٹ پتلی حکومت ہے؟ جب نواز شریف کا وقت آیا تھا تو کس طرح اس کو عمران خان نے علاج کی اجازت دی, وہ بلڈ لیٹ اور وہ سارا جھوٹ سب کچھ کے باوجود بھی اس کو جو ہے علاج کے لیے, اور وہ کہتا تھا میں نے لندن جانا ہے, اس کو لندن تک بھیج دیا گیا. کیا عمران خان کو اتنی بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ شوکت خانم ہسپتال میں جا سکے اور وہاں پہ اپنا علاج کرا سکے اور اس کی فیملی اس کو دیکھ سکے؟ یہ کس طرح کا ظلم ہے میرے پاکستانیوں؟ اس طرح کس طرح یہ چلے گا پاکستان؟ عمران خان میرے اور آپ کے بچوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے, وہ حقیقی آزادی کی تحریک کاٹ رہا ہے, وہ نہیں جھک رہا, وہ نہیں نواز شریف بن رہا. تو میری یہ تمام پاکستان سے گزارش ہے کہ نکلو, اس نظام کو بدلو. یہ اگر نظام نہیں بدلا جائے گا تو یہ پاکستان اور غرق ہوتا جائے گا. جب عمران خان جیسے شخص کو انہوں نے اس کی آنکھ ضائع کر دی تو عام پاکستانیوں کا کیا علاج ہوگا؟ عام پاکستانی کدھر جائیں گے؟ میں یہیں پہ اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں, اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.